हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत सी लड़कियां अपनी कम उम्र में ही खानदान और इलाके के रस्मों रिवाज की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। शायद उनका कसूर बस यही होता है कि वो बेटियां होती हैं। उन पर क्या जाने वाला हर सितम पहले सितम से भी बढ़कर होता है और उनके हक में आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। और अगर कोई आवाज उनके हक में उठाई भी जाए तो बड़ी ही बेरहमी से उस आवाज को कुचल दिया जाता है। मेरी 12 साला बेटी आंखों में आंसू लिए दुल्हन बनी चारपाई पर बैठी थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर वो मेरे गले लग गई। उसके आंसू मेरे दुपट्टे में जज्ब होने लगे और कहने लगी, अम्मा मुझे तेरे साथ की जरूरत है, तेरी मदद चाहिए। अम्मा मेरे लिए कुछ नहीं करोगी क्या? मेरे लिए किसी से भी नहीं लड़ोगी क्या? भाई के लिए तो तुम सारे जमाने से लड़ती हो, उसके लिए तो तुम हमेशा लड़ने को तैयार रहती हो। उसने अपनी गुड़िया उठाई और मेरे सामने करके कहने लगी, अम्मा मेरी तो गुड़ियों से खेलने की उम्र है। अभी अभी तो मेरा बचपन ही नहीं गुजरा और तुम मुझे रुखसत करने का सोच रही हो। तुम मुझे रुखसत किस तरह कर सकती हो? उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा छलनी हो गया। मैं उसे क्या बताती कि उस गांव की यही रीत थी और हम ऐसे ही हिंदू मिजाज लोगों में रह रहे हैं जिन्हें कलेजा चबाने का भी सलीका नहीं आता। काश के मैं अपने शौहर की बातों का मतलब पहले समझ जाती, उसकी नीयत से पहले वाकिफ हो जाती, तो आज मेरी 12 साला बेटी को मुझे ये रुखसत ना करना पड़ रहा होता। उस पर इस जुल्म को होते हुए ना देखना पड़ता। मुझे लगता था कि यहाँ हर बच्ची की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से होती है और वो अपनी मर्जी से अपनी बच्ची के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। बच्ची के माँ बाप अपनी खुशी से ही 12 साल की उम्र में उसे रुखसत कर देते हैं। उन पर किसी किस्म का कोई जबर नहीं किया जाता और ना ही कोई हुक्म जबरदस्ती मुसल्लत किया जाता है। लेकिन ये भेद तो मुझ पर अब खुला था कि यहाँ शादियां क्यों इतनी कम उम्र में होती थी। क्यों माँ बाप 12 साल की उम्र में ही अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया करते हैं। मुझे गांव आए कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मुझे तो गांव आए बस एक ही साल हुआ था। इससे पहले तक मैं शहर में ही अपनी माँ के घर में रहती थी। जिंदगी वहां बहुत पुरसकून थी। यहाँ अब भी मैं बहुत मुश्किल से आई थी क्योंकि मेरा शौहर बहुत ज्यादा नाराज रहने लगा था। उसका मूड दिन रात खराब रहता। वो शहर और गांव के बीच बट गया था और चाहता था कि मैं बच्चों को लेकर गांव आ जाऊं ताकि वो एक जगह रहकर ही सुकून से जिंदगी गुजार सकें। मैंने यहाँ आकर किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखा था, ज्यादा मेल जोल किसी से न बढ़ाया था। मुझे इन गांव वालों से कोई लेना देना नहीं था, ना ही मैं वहां पर रहने वालों से जान पहचान बनाना चाहती थी। मैं बस घर की चार दीवारी में ही महदूद थी कि एक दिन मेरा बेटा हाँफता कांपता घर में दाखिल हुआ। उसके माथे से खून बह रहा था। उसे इस तरह देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे के माथे पर ये चोट कैसे आई थी? खून से उसकी कमीज भर चुकी थी। उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। 18 साल की उम्र में न जाने जज्बात में आकर वो किससे झगड़ा कर बैठा था और अब इस हाल में मेरे पास पहुंचा था। और जब यही बात मैंने उससे पूछी तो वो खामोश हो गया, मुझे इस मुतल्लिक कुछ न बताया। मेरी 12 साला बेटी जो झाड़ू लगा रही थी, मैंने उसे कहा कि भाई के लिए लस्सी बना कर लाओ। गर्मी भी शदीद थी, सूरज आग उगल रहा था। अभी मैं अपने बेटे को चारपाई पर बिठाकर पंखा लगाने ही जा रही थी कि घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। गोया कुछ ही लम्हों में दरवाजा ना खोलती तो दरवाजा खुद ब खुद ही टूटकर गिर जाता। मैंने भागकर दरवाजा खोला तो सामने मेरे बेटे के अब्बा खड़े थे। मैंने हैरत से पूछा, अहमद के अब्बा, खैरियत तो है? तुम तो फसल की कटाई के लिए गए थे, तो तुम फसल की कटाई छोड़कर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे धकेल कर गुस्से में घर के अंदर दाखिल होते हुए कहने लगे, तेरे बेटे ने जो हरकत की है तुझे मालूम भी है उसकी वजह से कैसी क्यामत आएगी? हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अहमद के अब्बा का चेहरा परेशानी से जर्द हो रहा था। वो उसको मारने लगे। मेरा बच्चा पहले ही खून खून हो रहा था। मैंने जल्दी से उसे रोका, अहमद को उसके बाप से छुड़वाया और कहा, ये क्या हरकत है? होश में तो हो तुम? बच्चे की हालत पहले ही ठीक नहीं, तो मजीद उसे मार रहा है? क्या इरादा है तुम्हारा? वो कहने लगा, तेरे बच्चे की वजह से क्या होने वाला है तुझे क्या मालूम? तुझे अभी इसके कारनामे का पता नहीं है शायद। उसने तुझे कुछ नहीं बताया क्या? मेरे नफी में सर हिलाते ही कहने लगा, पूछ तो इससे ये क्या करके आया है। मेरी 12 साला बेटी रहीमा भी जल्दी से भाई के लिए लस्सी लेकर आ गई थी। मेरे शौहर ने एक नजर रहीमा पर डाली और मुझे कहने लगा, जब क्यामत सर पर आ जाएगी तुझे तब पता चलेगा कि तेरा बेटा क्या करके आया है। इसकी वजह से हमारी जान कितने बड़े अजाब में पड़ने वाली है। मैंने गुस्से में कहा, अहमद के अब्बा पहेलियां बुझवाना बंद करो और सीधी तरह बताओ आखिर मामला क्या है। आखिर मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया है जो क्यामत आ जाएगी हम पर? वो कहने लगे, तेरे बेटे ने बराबर वाले गांव की लड़की पर नजर डाली है और वहीं से पिट कर आया है। अब वो लोग इतनी सुकून से नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठने वाले कि वो लोग बाइज्जत पर जब बात आ जाती है। अब तो बस खैर ही मनाओ तुम। अहमद के अब्बा की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया और कहा, इतनी जरा सी बात पर इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है?
اس عمر میں لڑکے غلطیاں کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے ایسا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنا وحشیانہ سلوک کیا جائے۔ احمد کے ابا مجھ سے کہنے لگے، تو شہر سے آئی ہے، تجھے کیا پتا اس گاؤں میں اس طرح کی باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ان کے لیے یہ چھوٹی بات ہرگز نہیں ہے، بات اب دور تک جائے گی۔ میں نے کہا، جو بھی ہے، میرے بیٹے کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، کوئی بھی بات ہوگی تو میں خود سنبھال لوں گی، تم اس بات کو چھوڑ دو اور اس کو ہاتھ مت لگانا اب۔ احمد کے ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے کہ تو اسے اپنا شہر مت سمجھنا، یہاں یہ سب معمولی سمجھا جاتا ہے۔ مجھ سے یہ بھی غلطی کتنی بڑی ہو گئی کہ جو گاؤں چھوڑ کر شہر سے لڑکی بیاہ کر لے آیا۔ اب تجھے یہاں کسی معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، آگے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ احمد کو غصے میں مار پیٹ کر گھر سے نکل گئے تھے۔ احمد سہم کر میرے پہلو میں چھپ گیا تھا، اس کے ہاتھ مجھے کانپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دونوں بچے ویسے بھی کافی عرصے تک باپ سے دور رہے تھے، اسی لیے اس سے خوف سے کانپتے تھے اور باپ کے اس غصے اور عتاب سے اب زیادہ ڈر رہے تھے۔ میں غصے میں منہ میں بڑبڑانے لگی۔ احمد اس کے باپ پر ہاتھ اٹھانا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی اتنی معمولی سی بات کے لیے۔ سالوں میں نے دونوں بچوں کو شہر میں اکیلے پالا تھا اور بہت نازوں سے پالا تھا۔ میری اور میرے شوہر کی شادی شہر میں ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کی خالہ زاد بہن تھی اور شروع سے ہی شہر میں رہی تھی، کبھی گاؤں آنا نہیں ہوا تھا، اس لیے گاؤں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا، نہ ہی یہاں کے ریت رواج، کچھ بھی میں نہیں جانتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں نے زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزارا تھا اور اب یہاں گاؤں میں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے رحیمہ سے کہا کہ وہ بیٹھ کر بھائی کا سر دبائے اور خود بھی اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ لکڑیوں پر کھانا پکانے مجھے ویسے ہی بہت مشکل لگتا تھا اور وقت تو مجھے غصہ بھی اس وقت آ رہا تھا، ایسی کیا کام میں ٹوٹ پڑی تھی گاؤں والوں پر؟ ایسا بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا احمد نے جو میرا شوہر اتنا تماشا کھڑا کر کے گیا تھا؟ مجھے دل ہی دل میں بہت غصہ آ رہا تھا، اس کے اس رویے پر ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ کھانا بنا کر میں نے احمد کے سامنے رکھا جب تک وہ کافی ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بتا کیا کر کے آیا ہے؟ وہ نظر جھکائے کہنے لگا، اماں میں عتیقہ کو پسند کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اسی سے شادی کروں گا میں۔ بیٹے کی بات سن کر میں ناراضگی سے کہنے لگی، واہ پتر میرے، اتنا جوان ہو گیا ہے کہ شادی کے بارے میں سوچنے لگا ہے؟ ابھی تو تجھے شادی کی فکر لگ گئی ہے، کچھ کام کاج کر کسی قابل بن پھر شادی کی بات کرنا، ابھی سے یہ باتیں کرتا اچھا نہیں لگ رہا۔ میری بات سن کر احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، اماں عتیقہ 16 سال کی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کرنے کی بات چلائی ہے، وہ اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے تو اس کے گھر رشتہ لے جا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ عتیقہ کا بیاہ کسی اور سے کر دیں۔ میری اس سے شادی ہو جائے گی تو میں اسے شہر لے کر چلا جاؤں گا، ہم وہیں رہیں گے اور میں وہیں کوئی کام کروں گا، کسی کام کاج کو لگ جاؤں گا۔ احمد کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، اگر میرا بیٹا اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ لڑکی بھی میرے بیٹے کو پسند کرتی تھی تو پھر تو رشتہ ڈالنے والی ہی بات تھی، مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے ہی تو زندگی گزارنی تھی جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا، اس سے اس کا رشتہ ڈالنا کوئی بری بات نہیں تھی۔ شام کو احمد کا ابا گھر آیا تو اس کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا، اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور مایوسی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، احمد کے ابا، تمہارا بیٹا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ غلط کرے، کوئی غلط قدم اٹھائے یا پھر اس کے ساتھ بھاگ جائے، ہم اس کا رشتہ خود ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے اور اس سے وقت رہتے ہی بچا جا سکے۔ یہ سن کر احمد کے ابا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ دوسری برادری والے لوگ ہیں، وہاں رشتہ لے جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ایسی غلطی مت کرنا، بغیر نہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، تیرا بیٹا پہلے ہی بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکا ہے ہمیں، تیرے بیٹے کی وجہ سے اتنا بڑا بوال کھڑا ہو گیا ہے، پہلے اس سے تو نمٹ لے اور ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی، اس لیے وہاں شادی کرنے کا خیال بھی دل سے نکال دے، اور پھر وہ گاؤں تو دشمنوں کا ہے، کسی قسم کی رشتہ داری کرنے کا خیال تک بھی نہ لانا۔ ابھی زمیندار نے مجھے بلوا کر معاملے کے بارے میں پوچھا ہے، میں بڑی مشکل سے صفائی پیش کر کے آیا ہوں کہ ان لوگوں کی کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، وگرنہ میرے بیٹے نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پر وہ لوگ ہم پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اب تیری کسی غلطی کی وجہ سے میں زمیندار کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اور بیٹھے بیٹھے جان بوال میں آ جائے گی۔ میں نے غصے سے احمد کے ابا کو دیکھا اور کہا، میرے بیٹے کی پسند کی بات ہے، میں زمیندار سے ڈر سے اپنے بیٹے کی پسند کو تو ختم نہیں کروا سکتی نا، وہ تو اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے اور یہ کوئی بھی غلط بات نہیں ہے کہ دونوں کا رشتہ ڈال دیا جائے۔ دشمن ہوں گے زمیندار کے، میرے تو نہیں ہے نا، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو وہ مجھ سے دشمنی نکالیں گے؟ میں تو لڑکی کا رشتہ ڈالنے کے لیے جانے کی بات کر رہی ہوں، اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے یہ ساری دشمنیاں اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے شوہر نے غصے میں خاموش کروا دیا مجھے، لیکن میں خاموش بیٹھنے والی نہیں تھی، رشتے کی بات یوں ہی جانے دینے والی نہیں تھی۔ احمد کے لیے تو میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، کسی بھی لڑکی سے کر سکتی تھی اس کی شادی اور کسی سے بھی لڑ سکتی تھی، میرے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کی جرت کرتی تھی، خاص کر ذمہ دار سے
तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरा कभी इनसे वास्ता ही नहीं पड़ा था। गाँव के लोगों के दिलों में जाने क्यों ज़िम्मेदार का खौफ बैठा हुआ था, ताकि मेरे शौहर के दिल में भी यही डर था। लेकिन मैं नहीं डरती थी। अहमद के अब्बा ने खाना खाकर उठते हुए कहा कि अपनी बेटी भी है, सोच समझ कर कदम उठाना। इसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मेरी बेटी तो सिर्फ 12 साल की थी। उसके बारे में क्या सोचती? उसका इस मामले से क्या ताल्लुक था? अगले दिन अहमद के अब्बा फसलों पर गए तो मैंने अहमद से कहा, तू घर पर रह, बहन का ख्याल रख, मैं खुद जाकर तेरे रिश्ते की बात करती हूँ। अहमद घबरा कर कहने लगा, अम्मा वो लोग दुश्मन हैं, मुझे भी मारकर बुरा हाल कर दिया है, तेरे साथ क्या करेंगे? तो मुझे भी डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, तू फिक्र न कर, खामोश रह, मैं खुद सारा मामला देख लूंगी। तू बहन के पास रह। बिना किसी डर के मैंने चादर ओढ़ी और बड़ी सी खामोशी से अपने गांव की हदूद फैलाकर दूसरे गांव पहुंच गई। अहमद ने मुझे लड़की के घर का पता समझा दिया था। मैंने वहां जाकर एक औरत को अपने आने का मकसद बताया तो वो घूर कर मुझे देखने लगी और फिर उठकर अंदर चली गई। मुझे लगा कि शायद लड़ाई झगड़े वाला माहौल बनेगा, खूब भड़ास निकालेंगे। शायद मैंने अकेले यहाँ आकर वाकई गलती कर दी थी। इतनी बेबाकी नहीं दिखाई जानी थी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि दो जो जवान आदमी अंदर दाखिल हुए और अदब से मुझे सलाम करके मेरे सामने बैठ गए और फिर मुझसे अकीका और मेरे बेटे अहमद के रिश्ते के बारे में पूछने लगे। मैं शहर से थी और 8 जमातें भी पास कर रखी थी, इसीलिए मैंने दूसरे गांव वालों की तरह डरपोक नहीं बनना था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि सामने बैठकर उनकी हर बात का तसल्ली से जवाब देती, बिना किसी खौफ के। मैंने कहा कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, पूरी जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं, तो शादी करने में क्या मसला है? मुझे तो इस रिश्ते में कोई आर नजर नहीं आती। ये सुनकर एक आदमी ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, बात तो आपकी वाकई ठीक है कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर शादी की कोई बुराई नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता तो होगा कि दोनों इलाकों के दरमियान दुश्मनी चल रही है और इस तरह का रिश्ता मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बात दोनों बच्चों की पसंद की है तो हमें शादी पर कोई एतराज नहीं है। अब अपने गाँव के बड़ों को राजी कर ले, इन्हें कोई एतराज ना हो। बाद में ये सुनकर मैं बड़ी खुश हुई। मेरे शौहर ने तो फजूल में ही इन लोगों के खिलाफ इतनी बातें कहती थी। ये तो बड़े ही अच्छे लोग थे, जल्द ही मेरी बात समझ गए थे। मैंने अतीका को देखा, वो बच्ची भी बहुत खूबसूरत थी। मैं दिल ही दिल में अपने बेटे की पसंद को दाद देने लगी थी। मैंने इन लोगों से कहा कि आप जिम्मेदार की फिक्र ना करें, मैं सबसे खुद बात करूंगी। कब तक हम झगड़ों में फंसे रहेंगे और बच्चों की खुशियों को कुर्बान करते रहेंगे? कोई मुस्बत रुख चलना पड़ेगा। वो आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है, आप बारात ले आए, हम भी रुखसती दे देंगे। मैं खुशी खुशी घर लौटी तो मेरा शौहर घर में मौजूद था। मुझसे कहने लगा कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने दूसरे गांव में कदम क्यों रखा? वो लोग अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देते तो क्या होता, तुम्हें अंदाजा भी है? मैंने अहमद के अब्बा को खूब बातें सुनाई और कहा कि आप तो बस जमींदारों के गुलाम बने हुए हैं, अपनी बेटी की खुशी का ख्याल करें। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो रिश्ते की बात करके आई हूँ, अब मैं बारात लेकर ही जाऊंगी। मेरे शौहर ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ना मानी और मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं तो खुश थी कि वो लोग बआसानी मान गए। मेरी जिद के आगे मेरे शौहर हार गए और उन्होंने जिम्मेदार से बात करनी तो जिम्मेदार कहने लगे कि ये शादी नहीं, बर्बादी होगी और ये बात तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। मेरे शौहर ने जिम्मेदार की बहुत मिन्नत समाजत की तो जिम्मेदार भी राजी हो गए। ये सब कुछ इतना हैरानकुन था कि हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अहमद के अब्बा खुद भी हैरान थे कि जिम्मेदार इतनी आसानी से कैसे मान गए और लड़की के घर वाले रिश्ता देने के लिए कैसे तैयार हो गए थे। शादी से 4 दिन पहले गांव के रिवाज के हिसाब से जश्न के नाम पर एक बड़ी तकरीब रखी गई थी और अतीका के सारे घर वालों को मदऊ किया गया था। सारे गांव वालों भी शामिल किए गए थे। जिम्मेदार भी इस तकरीब का हिस्सा बने और फिर अतीका के घर वालों के जाने से पहले जिम्मेदार ने अतीका के घर वालों से कहा कि अगर आपको शादी करनी है तो फिर अपनी ज़मीनें हमारे अहमद के नाम करनी होंगी। इन ज़मीनों पर अहमद का हक होगा और वो हमारे गाँव का हिस्सा कहलाएगी। ज़िम्मेदार की बात सुनकर रतीका का भाई ज़ोर से हँसा और कहने लगा, ये तो आपका ख्वाब ही रहेगा। ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है, भूल जाएँ। ज़िम्मेदार कहने लगा, फिर ये शादी भी नहीं मुमकिन। अतीका के भाई ने इसी वक़्त खुशी-खुशी रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया और वापस लौट गए। ये सुनना था कि अहमद का हाल बुरा हो गया। मैं खुद भी दंग रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़िम्मेदार आखिरी वक़्त पर ऐसी कोई बात करेंगे और अतीका के भाई भी यूँ झटपट रिश्ता तोड़ देंगे। जितनी जल्दबाज़ी में सब कुछ जुड़ा था, उतनी ही तेज़ी से सब कुछ ख़त्म हो गया था। खुशी धरी की धरी रह गई थी। अहमद को तो जैसे सदमा ही लग गया था। वो अपने कमरे में बंद हो गया था। गाँव वालों की ज़ुबानों उस पर एक ही नया अफ़साना था। ज़िम्मेदार वापस अपनी हवेली लौट गए थे। मेरा शौहर गुस्से से मुझे देख रहा था और कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यही सब कुछ होगा, लेकिन तुझे बात समझ नहीं आई थी। देख लिया नतीजा तूने। मैं तो पूरी तरह खामोश थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी खुशियों पर पानी फिर गया था। घर में सोग का समा था। अहमद खामोशी से अपने कमरे में बंद हो गया था। सारा मामला खत्म हुआ तो मैंने रहीमा की तलाश में नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नजर ना आई। मैं उसकी तलाश में तो वो घर की छत पर सोई हुई थी। मैंने उसे उठाया और बड़ी मुश्किल से उठाया
اٹھی وہ اور مجھ سے پوچھنے لگی، اماں میں چھت پر کیا کر رہی ہوں؟ میں نے غصے سے کہا کہ یہاں اتنا ہنگامہ ہو گیا تو مزے سے چھت پر آ کر سو رہی تھی، تجھے خبر بھی نہیں کچھ ہو گیا؟ ڈانٹ ٹپر کر کے میں نے اسے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ رات گہری ہوئی تو مجھے اور اپنے شوہر کو نیند لگ گئی، اور جب صبح آنکھ کھلی تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ احمد گھر میں موجود نہیں تھا۔ احمد کی تلاش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عتیقہ کو لے کر فرار ہو چکا ہے، وہ دونوں شہر کے لیے نکل گئے ہیں۔ یہ خبر اسٹیشن ماسٹر کے ذریعے پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی، منہ چھپانے کو بھی ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ہر کوئی ہم پر تھوکنے کے لیے آ رہا تھا۔ ہمارے بیٹے نے دشمنی کو مزید بڑھاوا دیا تھا، دوسرے گاؤں کی لڑکی کو لے کر بھاگا تھا وہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، میں پھر بھی اس بات کی نزاکت کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن میرے شوہر کا چہرہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ میں پھر بھی اسے تسلی دے رہی تھی، اور پھر ذمہ دار کا بندہ آیا اور اس نے ہمیں پنچایت کے لیے آنے میں حکم دیا۔ یہ سن کر میرا شوہر زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر مرد ہو کر کیوں ایسے رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اور میرا شوہر پنچایت میں پہنچے تو وہاں عتیقہ کے گھر والے تھے، وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھا۔ ہمیں دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا، عزت کے بدلے عزت دی جائے گی۔ عتیقہ کے گھر والوں کی بات سن کر میں چونک اٹھی، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آخر؟ دوسری طرف میرا شوہر ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم تو عزت سے شادی کرنا چاہتے تھے، آخری وقت پر سب کچھ برباد ہو گیا۔ عتیقہ کے بھائی نے غصے سے میرے شوہر کو دھکا دیا اور کہنے لگا کہ تیرا بیٹا میری بہن کو لے کر شہر چلا گیا ہے، اب تیری بیٹی ہمارے گھر آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے تو صاف لفظوں میں کہا کہ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، میری بیٹی صرف 12 سال کی ہے اور میں کبھی اسے رخصت نہیں کروں گی۔ پنچایت کے سربراہ نے مجھے خاموش کروا دیا اور کہنے لگا کہ یہ مردوں کی پنچایت ہے، یہاں عورتوں کا کوئی کام نہیں، تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، یہاں سے جاؤ بس۔ پہلی بار میں خود خوفزدہ ہو کر وہاں سے واپس پلٹی تھی، کیونکہ پنچایت کے سربراہ کا روب ایسا تھا۔ گھر آ کر میں نے رحیمہ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں کسی صورت اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ صرف 12 سال کی تھی۔ اب مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں اتنی کم عمر لڑکیوں کی شادیاں کیوں ہوتی تھی۔ وہ کسی دشمنی کی بھینٹ چڑھتی تھی یا پھر کسی رسم کے تحت انہیں رخصت کیا جاتا تھا۔ گھنٹے بھر بعد میرا شوہر واپس آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی، کہنے لگا پنچایت نے مہینے کا وقت دیا ہے، اگر مہینے میں ہمارا بیٹا ان کی بے لڑکی کو واپس لے کر گاؤں آ گیا، سب کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگ لی اور ہر جانہ ادا کیا تو وہ ہمیں معاف کر دیں گے، ورنہ ہمیں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہوگا۔ میرے شوہر نے رحیمہ پر نظر ڈالی اور کہنے لگا، اس لیے تجھے روک رہا تھا کہ یہ رشتہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن تو نے میری ایک بات نہ مانی، اب بیٹا بھی ہاتھ سے چلا گیا اور بیٹی بھی رخصت ہو جائے گی، وہ بھی دشمنوں کے گھر، نہ جانے وہ ہماری بچی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ میں نے احمد کے ابا سے کہا کہ آپ احمد کو تلاش کریں، میں رحیمہ کی شادی کسی صورت نہیں کروں گی، اور اگر آپ نے زبردستی کی تو میں رحیمہ کو لے کر شہر واپس چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر میرا شوہر طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، ذمہ دار نے ہم پر پہرا بٹھا دیا ہے، دونوں گاؤں کی دشمنی مزید بڑھ گئی ہے، اور یہ سب کچھ تمہارے جذباتی پن کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے شوہر نے سارا الزام میرے کھاتے میں ڈال دیا تھا اور گھر سے نکل گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ احمد کسی طرح بھی واپس لوٹ آئے، لیکن 15 دن گزر گئے تھے اور احمد کا کوئی پتہ نہ چلا، اور پھر ایک کیسی قیامت ہم پر ٹوٹی جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک روز میری بیٹی کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہوئی، ہم نے گاؤں کے حکیم کو دکھایا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی امید سے ہے، وہ حاملہ تھی۔ میری 12 سالہ بیٹی حاملہ کس طرح ہوئی تھی یہ بات نہ اسے معلوم تھی نہ مجھے۔ میرا شوہر تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اب تو وہ میری تربیت کو کوس رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو تمہارے گاؤں اور اس کے رواجوں کی وجہ سے ہوا ہے، میری بیٹی اگر امید سے ہے تو یقیناً کسی نے گناہ کیا ہے، اس کا پتہ لگاؤ، نہ کہ مجھے اور میری بیٹی کو الزام دو۔ میرا شوہر کہنے لگا، خبردار اب جو یہ بات کسی سے کہی تو یا منہ سے بھی نکالی تو اس بات کو اپنے اندر ہی دفن کر لو اور دعا کرو کہ تمہارا بیٹا واپس نہ آئے، اور ہم تمہاری بیٹی کو خاموشی سے رخصت کر دیں گے دشمنوں کے ساتھ۔ اب یہی طریقہ ہے ہماری عزت کا محفوظ رکھنے والا، اور یہ معاملات بھی نمٹ جائیں گے، ورنہ اگر تمہارا بیٹا واپس آیا تو ہر جانے کے طور پر ہمیں زمین بھی دینی ہوگی، عتیقہ بھی واپس جائے گی، اور یہ جو بیٹی کے پیٹ میں حمل ہے اس کی بدنامی الگ سہنا ہوگی ہمیں۔ 15 دن اور گزر گئے، میرے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میرا شوہر تو خوش تھا کہ اس طرح عزت بچنے والی تھی، لیکن میری جان نکل رہی تھی کیونکہ بیٹی کو دشمنوں کے گھر رخصت کرنا تھا۔ اور پھر جب مہینہ پورا ہوا تو پنچایت کے حکم پر میں نے خود اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ ہمارے پاس شہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، زمیندار کے آدمی ہر وقت پائے موجود رہتے تھے۔ میری 12 سالہ بیٹی دلہن بنی میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، وہ بالکل بے قصور تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ گاؤں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، میرا شوہر کیوں مجھے جلد بازی اور غلط فیصلوں سے روکا کرتا تھا۔ آج میری بیٹی میرے لیے جذباتی پن پر اس مقام پر پہنچی تھی۔ میری بیٹی کا نکاح ایک 40 سال کے آدمی کے ساتھ پڑھایا گیا تھا جو عتیقہ کا بڑا بھائی تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا۔ میری بیٹی کو زبردستی اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا، اور یہ دشمنی اس طرح ختم ہوئی تھی کہ اب کبھی بھی میں اپنی بیٹی کی مل نہیں سکتی تھی۔
مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ اس کے گاؤں میں یہی رسم و رواج تھے کہ کم عمر لڑکیوں کو کسی نہ کس طرح شادی کے رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے۔ میری بیٹی کو ونی کر دیا گیا تھا، جبکہ میں قصوروار وہ نہیں بلکہ اس کا بھائی تھا۔ بیٹی کی شادی کے بعد میں نے ہر وقت روتے ہوئے گزاری۔ نہ میرا بیٹا میرے پاس تھا، نہ بیٹی۔ میں تو اب اس دن کو کوستی تھی جب میں گاؤں آئی تھی، اور پھر ایک دن میں تھک ہار کر واپس شہر پہنچ گئی۔ شہر آئے مجھے 4 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز میرا بیٹا اور عتیقہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ احمد کو دیکھ کر میں دل میں بہت خوفزدہ تھی۔ بالکل بھی محبت نہیں جاگی تھی میری اس کے لیے۔ اس کی غلطی کی سزا میری بیٹی نے کاٹی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، اور پھر عتیقہ نے بھی مجھ پر ایک ایسا سچ کھولا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، جب آپ رشتہ لائی تھی، میرے بھائی اسی وقت آپ کے دشمن تھے اور شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے حامی بھری تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ جشن کے دوران ذمہ دار کوئی نہ کوئی شرط رکھے گا اور وہ انکار کر دیں گے، لیکن ان کا مقصد آپ کے گاؤں، آپ کے گھر پہنچنا تھا۔ اور جب وہ جشن میں آئے تو انہوں نے جان بوجھ کر رحیمہ کو بے ہوشی کی دوا پلا دی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر چھت پر لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اور جب زمیندار نے شرط رکھی تو بھائی نے موقع دے کر خوشی خوشی رشتہ توڑ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آپ کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے اور آپ لوگوں کی خوب بدنامی ہوگی۔ آپ لوگ تل ملاتے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوگا جس سے میرے بھائی مجرم قرار پائیں گے۔ لیکن رشتہ ٹوٹنے پر میں اور احمد فراز کو ہو کر کراچی آ گئے تھے۔ کیسا رشتہ ٹوٹنے پر احمد فراز نے ہنگامہ کیا تھا۔ سارا منصوبہ میرے بھائی کا خاک ہو گیا تھا۔ انہوں نے دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا، اسی لیے ان کی اپنی عزت نیلام ہوئی اور میرے بھاگنے کی خبر پھیل گئی۔ انہیں اپنا گندا سچ چھپانا پڑا اور بدلے کے طور پر رحیمہ کو رخصت کروا کر لے جانا پڑتا، کیونکہ یہی پنچایت کا اصول ہے۔ آپ کی بیٹی کسی اور کے نہیں بلکہ میرے بھائی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ عتیقہ کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جن لوگوں نے میری بیٹی پر اتنا ظلم بڑھا ڈایا تھا، اب نہ جانے انہوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں رونے لگی تھی۔ عتیقہ اور میرا بیٹا دونوں ہی مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ عتیقہ کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بالکل بھی ایسے ہی مظلوم تھی جیسے کہ میری بیٹی۔ میں نے ان دونوں کو گاؤں کا رخ کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ میری بیٹی آج بھی دشمنوں کے گھر میں ہے۔ وہ کس حال میں ہے میں نہیں جانتی، لیکن سندھ کے گاؤں کا یہی حال ہے۔ وہاں ایسے ہی رسم و رواج رائج ہیں اور یہی سب۔ نہ تو کوئی پولیس ہے، نہ قانون۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کب ہمارے ملک میں ایسا قانون بنے گا جو ذمہ داروں کی کمر توڑ کر ہم جیسے مظلوموں کو انصاف دلوائے گا اور معصوم جانوں پر ظلم و زیادتی ہونا بند ہو جائیں گی۔ کب انصاف کا بول بالا ہوگا اور کب گاؤں کے لوگ پرسکون طریقے سے اپنی بیٹیوں کو عزت سے رخصت کر سکیں گے۔